اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ کلا مرکبۃ عند ثعلب من کاف التشبیہ ولا النافیہ کالا وانما شددت لامها لتقویۃ المعنی ولدفع توہم بقاء معنی الکلمتین وعند غیرہ ہی بسیطۃ۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری آج کلا کے بارے میں ہے۔ کلا جو ہے یہ آغائے ثعلب کی نظر میں مرکب ہے، کاف تشبیہ اور لائے نافیہ سے مرکب ہے۔ کلا مرکب ہے ثعلب ناوی کی نظر میں، کاف تشبیہ اور لائے نافیہ سے یہ مرکب ہے۔ تو لام کو شد جو دی گئی، یہ کیوں دی گئی ہے؟ لام کو جب آپ کہتے ہو یہ کاف تشبیہ اور لائے نافیہ ہے، تو کلا کی لام کو جو شد دی گئی ہے اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے معنی کو تقویت دینے کے لیے، معنی جو زجر ہے، رد ہے، اس معنی کو قوت دینے کے لیے، تقویت دینے کے لیے معنی کو جو ہے شد لگائی گئی ہے۔ کلا کی لام پر شد لگائی گئی ہے معنی کو تقویت دینے کے لیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دو کلمے باقی ہیں اپنے معنی پر، اس وہم کو دور کرنے کے لیے۔ دوسری وجہ کیا ہے لام کو شد دینے کی؟ کہ یہ دو کلمے یعنی کاف تشبیہ اور لا، یہ جو ہیں یہ دو کلمے کاف تشبیہ اور لا جو ہیں یہ دونوں اپنے معنی پر باقی ہیں، یہ وہم کو دور کرنے کے لیے لدفع توہم بقاء معنی الکلمتین، معنی کلمتین کے باقی ہونے والے توہم کو دور کرنے کے لیے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر شد نہ لگاتے تو یہ گمان تھا کہ کاف تشبیہ اور لائے نفی کا ارادہ ہوا ہے، کاف تشبیہ اور لائے نفی کا ارادہ ہوا ہے۔ جب شد دے دی تو یہ توہم ختم ہو گیا۔ خلاصہ لام کلا کی لام کو شد دینے کی دوسری وجہ یہ ہے، یہ وہم، یہ توہم دور کرنے کے لیے ہے کہ یہ دو کلمے اپنے معنی پر باقی ہیں، اس کو دور کیا ہے۔ جب شد لگ گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو دو ان کا تھا نا کاف تشبیہ اور لا، وہ دونوں کا جو اصلی ہے معنی وہ باقی اب نہیں رہا ہے، اس وہم کو دور کیا ہے۔ غیر ثعلب کی نظر میں کلا بسیطہ ہے۔ ثعلب کہتا ہے کلا مرکب ہے کاف تشبیہ اور لائے نافیہ سے، لیکن غیر ثعلب کی نظر میں یہ کلا بسیط ہے، بسیطہ ہے۔ اب جناب علی توجہ فرماؤ، آغائے سیبویہ، خلیل، مبرد، زجاج اور اکثر بصریین کہتے ہیں کہ کلا حرف ہے اور اس کا معنی رد اور زجر ہے۔ کلا حرف ہے اور اس کلا کا معنی کیا ہے؟ رد، زجر، منع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور یہی معنی ہے سیبویہ خلیل کہتے ہیں اکثر بصریین کہ
کلا کا معنی رد اور زجر ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کلا کا معنی صرف رد اور زجر ہے، لا معنی لا عندهم، کوئی معنی اور نہیں ہے سوائے رد اور زجر کے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب کلا کا معنی رد ہے، زجر ہے، تو اس کلا پر وقف کرنا جائز ہے اور ابتدا کریں کلا کے بعد۔ کلا پر وقف کرنا جائز ہے اور ابتدا کریں کلا کے بعد۔ جب کلا کا معنی رد اور زجر ہے تو بزرگان یہ فرما رہے ہیں کہ کلا پر وقف کر دیں اور ابتدا کلا کے بعد سے کر لیں، یہ جائز ہے۔ لیکن توجہ فرماؤ، جناب آ گئے کسائی، ابو حاتم اور جو ان کے موافق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کلا کا معنی صرف رد اور زجر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے رد و زجر بھی ہے، لیکن ہمیشہ اس کلا کا معنی رد اور زجر نہیں ہے، بلکہ کلا کا ایک دوسرا معنی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کلا کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ دوسرا معنی کیا ہے اس میں پھر آگے 3 قول ہو رہے ہیں۔ توجہ فرمائی، آیا کسائی، ابو حاتم اور ان کے موافق لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلا کا معنی ہمیشہ رد اور زجر نہیں ہے، ہمیشہ اس کا معنی رد اور زجر نہیں ہے، بلکہ کلا کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، کلا کا ایک دوسرا معنی بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ دوسرا معنی کیا ہے؟ اس دوسرے معنی کی تعیین میں 3 اقوال مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کلا کے دوسرے معنی میں، کلا کے دوسرے معنی میں 3 اقوال مختلف ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جو جناب کسائی اور ان کے متابعین کا ہے کہ کلا بمعنی حقاً ہے۔ آغا کسائی اور ان کے متابعین کہہ رہے ہیں کہ کلا بمعنی حقاً ہے، اور دوسرا قول جو ہے ابی حاتم اور ان کے متابعین کا ہے، وہ فرماتے ہیں بمعنی علی استفتاحیہ، کلا کا معنی علی استفتاحیہ ہے۔ پہلا کلا کا معنی ہو گیا حقاً جو کسائی نے کہا، ابی حاتم کی نظر میں علی استفتاحیہ کے ہے بمعنی علی استفتاحیہ کے ہے، اور تیسرا قول ہے نضر ابن شمیل اور فرا اور ان کے موافقین، وہ کہتے ہیں کلا حرف جواب ہے بمعنی ای اور نعم کے ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے بھلا کیا کہا آپ کی خدمت میں؟ عرض یہ کیا ہے کہ کلا کا معنی رد اور زجر ہے سیبویہ، خلیل، مبرز، زجاج اور اکثر بصریوں کی نظر میں، اور ان کی نظر میں اس کا معنی صرف رد اور زجری ہے، کوئی اور معنی نہیں ہے۔ لیکن مقابلے میں، ان کے مقابلے میں جناب آغا کسائی، ابو حاتم اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہمیشہ رد اور زجر نہیں ہے، کلا کا معنی ہمیشہ رد اور زجر نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اس کا دوسرا معنی بھی ہے، کلا کا دوسرا معنی بھی ہے زجر رد کے علاوہ۔ اب وہ دوسرا معنی کیا ہے اس میں 3 قول ہیں، وہ جو دوسرا معنی ہے اس میں 3 قول ہیں۔ ایک کسائی اور ان کے متابعین کا ہے جو فرماتے ہیں کلا بمعنی حقاً کے ہے۔ دوسرا قول ابی حاتم اور اس کے متابعین کا ہے، وہ کہتے ہیں بمعنی علی استفتاحیہ کے ہے۔ تیسرا قول نضر ابن شمیل اور فرا کا ہے، وہ کہتے ہیں کلا حرف جواب ہے بمنزلہ ای اور نعم کے ہے۔ یہ جناب
तीसरा कौल है नजर इब्न शुमैल फरा वगैरह का, जो कहते हैं ये कल्ला हर्फ जवाब बेमंजिला ई और नअम की है। ठीक हो गई बात। इसके बाद ये देखेंगे कि जनाब मुसन्निफ की नजर क्या है कि कल्ला का जो दूसरा माना बताया है किसाई अबू हातिम ने कि दूसरा माना है, और फिर उसमें हुआ इख्तलाफ, 3 कौल हो गए। कल्ला के दूसरे माने में 3 कौल हो गए हैं। एक आ गए किसाई, अबी हातिम, नजर इब्न शुमैल, ये जो 3 कौल हैं इनमें मुसन्निफ की नजर में कौन सा कौल बेहतर है? इन 3 कौलों में भाई 3 कौल किसके? कल्ला का जो दूसरा माना था उसमें 3 कौल हुए, ये है, ये है, ये है। तो इसमें मुसन्निफ की नजर क्या है? तवज्जो फरमाइए। मुसन्निफ फरमाते हैं मेरी नजर में अबी हातिम का कौल बेहतर है दूसरे 2 कौलों से। अबी हातिम का कौल क्या था? अला इस्तिफ्ताया, कल्ला जो है किस माने में है? कल्ला बेमाने अलाए इस्तिफ्ताया के मानने में है। ये कौल मुसन्निफ कह रहे हैं अबी हातिम वाला कौल बेहतर है 2 कौल किसाई और नजर इब्न शुमैल वाले कौल से। ये कौल जो है अबी हातिम वाला कौल, ये कौल क्या है वजान? उनकी नजर में औला है और बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उसका इस्तेमाल ज्यादा है। अबी हातिम वाले कौल का इस्तेमाल ज्यादा है और दूसरों की निस्बत। ठीक हो गई, एक बात तो ये हो गई, फिर तफसील हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर बाद जगह ऐसी हैं, बाद जगह ऐसी हैं जहां रद्द और इस्तिफ्ता का माना मुय्यन है। रद्द का माना ले सकते हैं, इस्तिफ्ता का माना भी हो सकता है। आयात मुख्तलिफ हैं। खुलासा मतलब ये है कि ये जो हमने कल्ला का दूसरा मानी पढ़ा, ठीक है, उसमें फिर 3 कौल हो गए थे। कल्ला का दूसरा माना एक आ गया कैसाई का था जो कहते थे बेमाना हक्कन है, दूसरा भी हातिम का था जो कहते कल्ला बेमाना अला इस्तिफ्ताया की है, तीसरा नजर इब्न शुमैल का था जो कहते थे हर्फ जवाब है। फिर जनाब मुसन्निफ से हमने कजावत मांगी कि आप बताओ इन 3 में से कौन बेहतर है, तो उन्होंने अबी हातिम के कौल को पसंद किया और कहा वो औला है। तवज्जो फरमाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। कल्ला मुरक्कबतुन मिन सअलब मिन काफ तशबीह व ला नाफिया। कल्ला मुरक्कब है सअलब की नजर में काफ तशबीह और लाए नाफिया से। काला व इन्नमा शुद्दत लामुहा लितक़वियतिल माना व लिदफ़्फ़ि तवहुम बकाए मानल कलिमतैन व इन्नमा शुद्दत लामुहा। कल्ला की लाम को शद दी गई है। सवाल, क्यों कल्ला की लाम को शद दी है? लितक़वियतिल माना, पहली दलील माना को तक़वियत करने के लिए, और रद्द व ज़ज्र जो इस कल्ला का माना है उसको तक़वियत देने के लिए, और दूसरी दलील लाम को शद देने की वल दफ़ तवहुम बकाए मानल कलिमतैन, मानल कलिमतैन के बका के तवहुम को दूर करने के लिए, दोनों कलमों के माना के बाकी रहने वाले तवहुम को दूर करने के लिए। क्या मतलब? यानी अगर मुशद्दद नहीं करोगे लाम को तो गुमान होगा। कौन सा? कि काफी तशबीह और लाए नफी का इरादा हुआ है। ठीक है, ये 2 कलमे जो उनका माना है वो अपने असल पे बाकी है, लेकिन जब शद लग गई तो ये तमाम खत्म हो जाएगा। वह इंदा गैर बसीततुन, इंदा गैर सालब, ये कल्ला क्या है? बसीततुन, बसीता है। बसीता यानी मुरक्कब नहीं है। वही ये इंदा सीवा वल खरी वल मुबरद व जजाज व अक्सरुल बसरीन हरफुन माना रद व ज़ज्र है। ये कल्ला सीबे और खलील मुबर्रद जजाज और अक्सर बसरियों की नज़र में हरफोन हरफ है माना और रद व ज़ज्र, इसका माना रद और ज़ज्र है। ला माना ला इंदहुम इल्ला ज़ालिका, ला माना लहा, कल्ला का माना नहीं है। इंदहुम मुबर्रद जजाज और अक्सर बसरियों की नज़र में कल्ला का माना नहीं है इल्ला ज़ालिका, सिवाय ज़ालिका रद और ज़ज्र के, यानी इसका माना सिर्फ रद और ज़ज्र है। हत्ता इन्नहुम युजीज़ून अबदन अलवक्फ़ अलैहा वल इब्तिदाउ बिमा बादा। हत्ता क्या इन्नहुम
ٹھیک ہے، حتیٰ کہ انہوں نے مبارز زجاج اور اکثر بصریوں نے اجازت دی ہے یجیزون ابداً الوقف علیہا، کلّا پر ہمیشہ وقف کرنا جائز ہے. یجیزون ابداً اجازت دی ہے، ابداً ہمیشہ، کیا الوقف علیہا کلّا پر وقف کرنا جائز ہے. والابتداء بما بعدہا، اور ابتدا کرنا بما بعدہا، اور کلّا کے بعد ابتدا کرنا جائز ہے. کلّا کے بعد ابتدا کرنا جائز ہے، کلّا پر وقف اور اس کے بعد ابتدا کرنا جائز ہے. ورا الکسائی و ابو حاتم و من وافقہما ان معنی الرد والزجر لیس مستمرا فیہا. را الکسائی و ابو حاتم، آیا کسائی ابو حاتم و من وافقہما، اور جو کسائی اور ابو حاتم کے موافق ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ ان معنی رد و زجر لیس مستمرا فیہا، کہ رد اور زجر کا معنی کلّا میں ہمیشہ نہیں ہے. مستمرا فیہا یعنی کلّا میں ہمیشہ نہیں ہے. ان معنی رد و زجر لیس مستمرا فیہا، معنی رد و زجر ہمیشہ کلّا میں نہیں ہے. فزادوا فیہا معنی ثانیا یصح علیہ ان یوقف دونہا. فزادوا فیہا، کسائی ابو حاتم وغیرہ نے زیادہ کیا ہے. فزادوا فیہا کلّا میں معنی ثانیا، فزادوا کسائی ابو حاتم نے، ٹھیک ہے، اور من وافق نے کیا کیا ہے؟ کلّا میں ایک دوسرے معنی کو اضافہ کیا ہے. زادوا زیادہ کیا ہے، فیہا کلّا میں معنی ثانیا ایک دوسرا معنی، یصح علیہ ان یوقف دونہا، صحیح ہے وقف کریں. دونہا کا اشارہ یہ ہے یعنی کلّا سے پہلے، جو دوسرا معنی ہے نا اس میں جب وقف کرنا ہے تو کلّا سے پہلے وقف کرنا صحیح ہے. وَيُبْتَدَأُ بِهَا، اور کلّا سے آغاز کرنا جائز ہے. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، پھر اس معنی کی تعیین میں 3 قول مختلف ہوئے ہیں. ثُمَّ اخْتَلَفُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، پھر 3 قولوں میں اختلاف ہے. فی تعیین ذَلِكَ الْمَعْنَى، اس معنی وہ جو دوسرا معنی ہے کلّا کا، کلّا کے دوسرے معنی کے معین کرنے میں 3 اقوال پر اختلاف ہوا ہے. احدھا، ان میں سے کیا ہے؟ للکسائی و متابعی ہے، قالوا تکون بمعنی حقا. ان 3 اقوال میں سے کیا ہے؟ کسائی اور متابعی ہے، اور کسائی کے پیروکاروں کا ہے قالوا تکون بمعنی حقا. انہوں نے کیا ہے؟ کسائی اور ان کے متابعین نے کیا کہا ہے؟ تکون بمعنی حقا، کلّا بمعنی حقا کی ہے، کلّا بمعنی حقا کی ہے. ثانی، دوسرا قول لے ابی حاتم و متابعی ہے، ابی حاتم اور ابی حاتم کے جو پیروکار ہیں، قالوا تکون بمعنی علی الاستفتاء، کیا کہا ہے کہ یہ کلّا بمعنی علی استفتاء کی ہے. الثالث لنضر بن شمیل والفراء ومن وافقہما قالوا تکون حرف جواب بمنزلتی ونام. تیسرا قول نضر بن شمیل اور فراء اور ومن وافقہما، شمیل اور فراء کے جو موافق ہیں، قالوا انہوں نے کہا تکون حرف جواب، کلّا حرف جواب ہے بمنزل ای اور نام کے، جس طرح ای اور نام حرف جواب ہیں کلّا حرف جواب ہے. وحملوا علیہ کلّا والقمر، وحملوا نضر بن شمیل و فراء اور ان کے پیروکاروں نے حمل کیا ہے علیہ، ٹھیک ہے، اسی حرف جواب پر کہ کلّا جو ہے حرف جواب ہے. کس کو؟ اس کو کلّا والقمر کہا ہے، یہ کلّا کیا ہے؟ حرف جواب ہے. فقالوا، انہوں نے کہا معنی ای والقمر، کلّا بمعنی کیا لیا ہے؟ ای والقمر. وقول ابھی جناب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ مصنف ان 3 قولوں میں کس کو ترجیح دیتے ہیں. وقول ابی حاتم اولا من قولہما، قول ابی حاتم بہتر ہے من قولہما، قولہما کسائی نضر بن شمیل والے قول سے. قولہما کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کسائی اور نضر بن شمیل کے قول سے ابی حاتم کا قول بہتر ہے. ابی حاتم جو کہتا ہے کلّا بمعنی علی استفتاء کی ہے، یہ بہتر ہے کسائی اور نضر بن شمیل کے قول سے. کیوں بہتر ہے؟ لأنہ اکثر اضطرادا،
لأنہو اس لیے کہ قول ابی حاتم جو ہے اکثر اطرادن، یہ اس کا استعمال کیا ہے؟ زیادہ ہے، اکثر اطرادن ہے، یعنی اس کا استعمال زیادہ ہے۔ فَإِنَّ قَوْلَ النَّذْرِ لَا يَتَأَتَّى فِي آیَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَالشُّعَرَاءِ عَلَى مَا سَيَأْتِي، قول نذر لا یتأتی فی آیت المؤمنین، آیہ مومنین اور شورا میں نہیں آئے گا، نہیں آتا۔ قول النذر لا یتأتی، نہیں آتا، فی آیت المؤمنین اور شورا میں، علی ما سیاتی، جو کہ ان قریب آئے گا۔ وقول الکسائی لا یتأتی فی نحو، قول کسائی جو ہے نہیں آتا فی نحو کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، قول کسائی نہیں آتا اس میں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین میں، کسائی کا قول جو ہے وہ یہاں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کسائی کا قول کیا تھا کہ اس آیت میں نہیں آ رہا؟ وہ کہتے تھے بمعنی حقاً کی ہے۔ کسائی کا قول لا یتأتی فی نحو کلا ان کتاب الابرار لفی علیین میں جو کلا، یہاں کسائی کا قول نہیں آتا، نہیں لاگو ہوتا۔ کیوں؟ لِأَنَّا اِنَّا تُكْسَرُ بَعْدَ عَلَى الْاِسْتِفْتَائِيَّةِ، اس لیے کہ اِنَّا کو کسرہ دیا جاتا ہے عَلَى استفتائیہ کے بعد، عَلَى استفتائیہ کے بعد اِنَّا کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ وَلَا تُكْسَرُ بَعْدَ حَقًّا، حقًّا کے بعد کسرہ نہیں دیا جاتا۔ اگر کلا حق مطلب یہاں ہوتا نا حقًّا، حقًّا کے بعد وَلَا تُكْسَرُ کسرہ نہیں دیا جاتا، اِنَّا نہیں پڑھا جاتا حقًّا کے بعد، وَلَا بَعْدَ مَا كَانَ بِمَعْنَى ہو، اور نہ ہی وہ اس کے بعد بِمَعْنَى ہا جو حقًّا کے معنی میں ہے۔ وَلَا تُكْسَرُ بَعْدَ حقًّا، حقًّا کے بعد بھی کسرہ نہیں دیا جاتا، وَلَا بَعْدَ مَا كَانَ بِمَعْنَى ہا، اور نہ ہی جو کیا ہے جان وَلَا بَعْدَ مَا كَانَ، نہ اس کے بعد جو بِمَعْنَى ہا، نہ اس چیز کے بعد جو حقاً کے معنی میں، اس کے بعد بھی کسرہ نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے نا کلا، اگر یہ کہیں حقاً کے معنی میں ہے تو اس کے بعد تو کسرہ نہیں آتا۔ یہ اِنَّا آیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حقاً کے معنی میں نہیں ہے۔ وَلَا تُكْسَرُ بَعْدَ حقًّا، حقاً کے بعد کسرہ نہیں دیا جاتا، وَلَا بَعْدَ مَا كَانَ بِمَعْنَى ہو، اور نہ ہی اس چیز کے بعد جو حقاً کے معنی میں ہو۔ وَإِذَا صَلُحَ الْمَوْضِعُ لِلرَّدْعِ وَلِغَيْرِهِ جَازَ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَالْابْتِدَاءُ عَلَى اخْتِلَافِ التَّقْدِيرَيْن۔ توجہ فرماؤ، جب موضع صلاحیت رکھے لِلرَّدْعِ وَلِغَيْرِهِ، رد اور غیر رد کی، یعنی ایک ایسی جگہ ہے عزیزو جہاں کلا رد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور غیر رد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں کلا کا معنی رد بھی لے سکتے ہیں، غیر رد یعنی حقاً کے معنی میں، علی استفتائیہ کے معنی میں، حرف جواب کے معنی میں، دوسرا بھی ہے لیکن رد بھی ہے، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا صَلُحَ الْمَوْضِعُ لِلرَّدِّ وَلِغَيْرِهِ، جب موضع صلاحیت رکھے کلا کا موضع لِلرَّدِّ وَلِغَيْرِهِ، جب کلا کا موضع رد اور غیر رد کی صلاحیت رکھے، جاز الوقف علیہا، تو کلا پر وقف کرنا جائز ہے، کلا پر وقف کرنا جائز ہے۔ والابتداء علی اختلاف التقدیرین، اور کلا سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے، اختلاف تقدیرین، دونوں فرضوں کے اختلاف کی بنا پر۔ دونوں فرض کون سے؟ توجہ کرو، اگر کلا کا معنی رد فرض کریں تو کلا پر وقف کریں گے، صحیح ہے نا، جاز الوقف علیہ جو کہا ہے نا، اگر کلا کا معنی رد لے لیں تو کلا پر وقف ہو جائے گا، اگر حرف جواب یا حرف استفتاء لیا تو کلا سے پہلے وقف کر لیں، کلا کے بعد کلام کا آغاز ہو، کلا سے پہلے وقف کریں، وہ بتا رہے ہیں۔ اذا صلح الموضع للرد ولغیرہ، جب موضع کلا صلاحیت رکھے رد اور غیر رد کی، جاز الوقف علیہ، کلا پر وقف کرنا جائز، والابتداء، اور کلا سے ابتدا کرنا بھی، علی اختلاف تقدیرین، اختلاف تقدیرین کی بنا پر۔ کیا مطلب؟
اگر کلّا رد کے معنی میں ہے تو اس پر وقف کر سکتے ہیں، اگر جو ہے استفتاء یا جواب کے معنی میں ہے تو پھر کلّا سے پہلے وقف کر لیں اور اس سے آغاز کریں۔ والارجاء حملها علی الرد، بہتر یہ ہے کہ کلّا کو حمل کریں رد پر، جہاں رد بھی ہو غیر رد بھی ہو، بہتر ارجح کیا ہے کلّا کو حمل کریں رد پر۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهُ الغالب فیہا، کیونکہ رد جو ہے یہ معنی الغالب فیہا کلّا میں غالب ہے، کیونکہ یہ رد والا معنی الغالب فیہا کلّا میں غالب ہے۔ وَذَلِكَ، اور یہ نہ ہو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ۔ یہاں توجہ آپ فرماؤ میرے عزیزو، جیسا کہ یہ ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یہ کلّا، یہ جو کلّا ہے یہ یہاں کلّا کا کیا معنی لیں؟ رد کے معنی میں لیں، زاجر کے معنی میں ہم لے لیں۔ معنی کرتے ہیں آغا جان آپ کی خدمت میں وَاتَّخَذُوا سے لے کر آخر تک وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کچھ خدا تاکہ ہوں وہ ان کے مددگار، تاکہ وہ ہوں ان کے مددگار۔ ہرگز نہ ہوگا کوئی مددگار، ضرور انکار کر دیں گے وہ ان کی عبادت کا اور بن جائیں گے وہ ان کے مخالف۔ آگے آیت کا ٹکڑا چھوٹا ہوا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کچھ خدا تاکہ ہوں وہ ان کے مددگار، ہرگز نہ ہوگا کوئی مددگار، ضرور انکار کر دیں گے وہ ان کی عبادت کا۔ وَقَدْ تَتَعَيَّنُ لِلرَّدِّ او الاستفتاء، کبھی کبھی یہ کلّا رد کے لیے معین ہوتا ہے یا استفتاء کے لیے ہوتا ہے۔ نحو حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ كَلَّا رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ، یہاں کیا ہے عزیزو؟ کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ جو ہے یہاں کیا ہے؟ کلّا ہے۔ کلّا یہاں رد کے لیے ہے اور استفتاء کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے یہ کلّا۔ اس آیہ مجیدہ میں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلّا انہا کلمۃ، یہ کلّا محل شاہد ہے کہ اس میں رد بھی ہو، رد کا معنی بھی ہو سکتا ہے، استفتاء کا بھی کر سکتے ہیں۔ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى حَقًّا لَمَا كُسِرَتْ حَمْزَةُ إِنَّا، توجہ کرو، علت تعین بتا رہا ہے کہ معین رد یہ استفتاء کا معنی کیوں؟ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى حَقًّا، اس لیے کہ کلّا اگر حقًّا کے معنی میں ہوتا لَمَا كُسِرَتْ حَمْزَةُ إِنَّا، تو اِنَّا کے حمزے کو کسرہ نہ دیا جاتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو حقاً کے معنی میں حقاً کے بعد حمزے کو کسرہ نہیں دیتے۔ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى حَقًّا، اس لیے کہ کلّا اگر حقاً کے معنی میں ہو لَمَا كُسِرَتْ حَمْزَةُ إِنَّا، تو اِنَّا کے حمزے کو کسرہ نہ دیا جاتا۔ وَلَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى نَعَمْ لَكَانَتْ لِلْوَعْدِ بِالرُّجُوعِ، وَلَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى نَعَمْ، اگر کلّا نعم کے معنی میں ہوتا وَلَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى نَعَمْ، اور اگر یہ کلّا نعم کے معنی میں ہوتا لَكَانَتْ لِلْوَعْدِ بِالرُّجُوعِ، تو یہ وعدہ تھا رجوع کا، یہ وعدہ تھا رجوع کا۔ وہ کہہ رہے تھے رب ارجعون، آگے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تو کلّا جو ہے اس پیچھے والے کا نا طلب جو ارجعون ہے، کہہ نہیں رہے ارجعون انہیں پلٹا دے، اس کا جواب میں ہوتا اگر کلّا نام کے معنی میں ہوتا تو یہ نہیں وعدہ دے رہے تھے کہ جی پلٹاتے ہیں، ایسا تو کوئی بات نہیں تھی کہ انہوں نے کہا پلٹاؤ تو اللہ نے کہا پلٹاتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى نَعَمْ، اگر یہ کلّا نعم کے معنی میں ہو لَكَانَتْ لِلْوَعْدِ بِالرُّجُوعِ، تو یہ وعدہ دینا ہے رجوع کا، پلٹنے کا، پلٹانے کا، رجوع کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔
ले अन्नहा बाद तलब, इसलिए कि ये कल्ला किसके बाद है? तलब के बाद है, इसलिए कि ये कल्ला तलब के बाद है। कमा युकालो, जैसा कि कहा जाएगा अकरम फुलानन, फुलां का एहतराम करो, फतकूलो नाम, बस तुम कहोगे नाम, जी हाँ अकरम फुलानन फतकूलो नाम। वरना वो इस आय मजीदा में देखो जो अभी पढ़ने लगा हूं, इसमें भी रद्द का माना है या इस्तिफ्ता का माना है, कोई दूसरा माना और नहीं है इस आय मजीदा में जो अभी पढ़ रहा हूं। वकाला असहाब मूसा इन्ना लमुदरकून काला कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदीनी। ठीक है, यहाँ जो कल्ला है ये रद्द के मानने में है या इस्तिफ्ता का माना है? इस कल्ला में रद्द है या इस्तिफ्ता है, कोई और माना इसमें नहीं है। काला साहब मूसा इन्ना लमुदरकून काला कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदीनी। ठीक है, तो क्या हुआ जी? काला साहब मूसा, तो कहने लगे मूसा के साथी यकीनन हम तो पकड़े गए, इन्ना लमुदरकून, तो कहने लगे मूसा के साथी यकीनन हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, बेशक बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरे लिए राह निकालेगा। दोबारा सुनो, काला साहब मूसा का क्या माना करते हैं आगे आयत का? तो कहने लगे मूसा के साथी यकीनन हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा हरगिज नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरे लिए राह निकालेगा, मेरी हिदायत करेगा। वज़ालिका, यानी ये रद मुय्यन है या इस्तिफ्ता, लिकस्र इन्ना, लिकस्र इन्ना, ये कसर इन्ना इसलिए कि इन्ना को कसरा दिया है, इन्ना पढ़ा है कल्ला के बाद। ये किसकी रद्द है? लिकस्र इन्ना, ये इल्लत है कि कल्ला हक्कन के मानने में नहीं है। लिकस्र इन्ना, इन्ना को कसरा वाला देना जो है, लिकस्र इन्ना दलील है कि कल्ला हक्कन के मानने में नहीं है, क्योंकि हक्कन के बाद अन्ना पढ़ती, इन्ना नहीं पढ़ते, ये हक्कन की रद्द हो गई। वल अन्नाम बादल खबर ले तस्दीक, ये किसकी इल्लत है जी? ये इल्लत है कि कल्ला हर्फ जवाब नहीं है। ले अन्ना नाम, यहां से दलील है कि कल्ला हर्फ जवाब भी यहां नहीं है। क्यों? ले अन्ना नाम बादल खबर ले तस्दीक, इसलिए कि नाम खबर के बाद जो है वो तस्दीक के लिए है। जब उन्होंने कहा कि हम तो पकड़े गए, आगे जनाब मूसा कहें कल्ला, ये मैं तस्दीक करता हूं कि पकड़े गए, ये तो नहीं बात ना। ले अन्ना नाम, इसलिए कि जो नाम है बादल खबर, खबर के बाद ले तस्दीक, वो तस्दीक के लिए है। नाम जो खबर के बाद है वो तस्दीक के लिए है, यहां ऐसा नहीं है। ये इल्लत है कि कल्ला हर्फ जवाब नहीं है। वक़द यमतने कौनो हाल ज़ज्र, कभी कभी मुमतने है कि कल्ला ज़ज्र के लिए हो। वक़द यमतने कौनो हाल ज़ज्र, और कभी कभी मुमतने है कि कल्ला ज़ज्र के लिए हो। ना हो वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर कल्ला वल कमर इज़ लैसा क़ब्लहा मा यसिउ रद्दुहु। और कभी कभी मुमतने है कि कल्ला क्या है? ज़ज्र के लिए हो। कभी कभी मुमतने है कि कल्ला ज़ज्र के मानने में हो, जैसा कि ये है, यहाँ ज़ज्र का माना नहीं है। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर कल्ला वल कमर, यहाँ क्या है? यहाँ इज़ लैसा क़ब्लहा मा यसिउ रद्दुहु, कल्ला से पहले कोई ऐसी चीज नहीं जिसका रद्द करना सही हो, कि यहाँ कल्ला रद्द के लिए हो। कल्ला से पहले कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे फिर कल्ला के जरिए उसको रद्द कर रहे होंगे। लैसा कबला, लैसा से पहले नहीं है, माँ ऐसी चीज यसे रद्द जिसका रद्द करना सही हो। तो यहाँ कल्ला रद्द के मानने में नहीं है। माना करें वमा इल्ला ज़िक्रा लिल बशर कल्ला वल कमर, और नहीं है ये, नहीं है ये, यानी ये दोज़ख का जिक्र मगर एक नसीहत आदमियों के लिए नहीं है। ये का इशारा क्या है? ये दोज़ख का जिक्र मगर एक नसीहत है आदमियों के लिए। ठीक है,
آدمیوں کے لیے، کلا ول کمر، ٹھیک ہے نا، یعنی جی ہاں یعنی اس کی آپ بمعنی نام لے لو، جی ہاں یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت، جی ہاں ایسے ہی ہے، نہیں ہے مگر یہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، والقمر قسم ہے چاند کی، ٹھیک ہے، یا بمعنی حقن کے لے لو، حقن کے بھی یہاں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہوگی بات، صرف زاجر کے معنی میں کلا یہاں نہیں ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔